اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھا کہ درود پاک پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے اس کا کہ ہم ایک بار بھی پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے 10 گناہ معاف بھی فرما دے گا اور 10 بار ہم پر رحمت بھیجے گا۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں آج آپ کو بتاؤں گی نور کا کھلونا، یعنی ہمارے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، بچپن میں چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ آپ کی اتنی بڑی عظمت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں گہوارے میں یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے تھے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے، تو جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے چاند اس جانب جھک جاتا۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں بھی اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ پیارے اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ بچپن میں اشارے سے چاند کو جدھر چاہتے لے جاتے تھے۔ جب اعلان نبوت کے بعد تقریباً 48 برس کی عمر میں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھانے کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے چاند کو چاک کر کے دکھا دیا تھا، یعنی آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ پیارے اسلامی بہنوں، آپ نے سن لیا کہ چاند جو تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا تھا۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، آپ سمجھ جائیے کہ ہمارے آقا کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے اور کتنا بڑا ان کا رتبہ کہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ان کا کھلونا بنا ہوا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، سمجھ جائیے کہ ہمارے آقا کا کیا رتبہ ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ خوب جھنڈے لگائیے اپنے گھر میں، خوب نیاز کیجیے، خوب چراغا کیجیے، خوب اپنے گھروں کو سجائیے۔ آپ سے جہاں تک ہو سکے غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کیجیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، اللہ عز و جل یعنی رحمان اور رحیم ہے، جو اس کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ اپنا حسن و ظن قائم کرے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہان میں اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کو کبھی بھی محرومی نہیں ہو سکتی۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں آپ کو ایک رحمت بھری حکایت بتاتی ہوں کہ 2 بھائی تھے، ایک پرہیزگار اور دوسرا بدکار۔ جب بدکار بھائی مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا، دیکھو تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ تو پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی۔ گناہگار بھائی نے جواب دیا، میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی تو کہا، مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخش دیے، اللہ عز و جل کی اس پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے اسلامی بہنوں، واقعی اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مغفرت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور ہلاکت، جیسا کہ حکایت میں ابھی آپ نے سنا کہ ایک جملے نے اس گناہگار کا بیڑا پار کروا دیا۔ اسی طرح ہلاکت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے صحیح کفر بک دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، کبھی بھی اپنی زبان کو زیادہ نہیں چلانا چاہیے، زبان کو ہمیں کم ہی چلانا چاہیے۔ ایسے کفر یا کچھ بھی الفاظ ایسے نہیں بولنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہو۔ ہمیں ہمیشہ اچھے ہی الفاظ یوز کرنے چاہیے، چاہے وہ ہمارے دشمن کے لیے ہوں، چاہے وہ ہمارے دوست کے لیے ہوں، چاہے وہ ہمارے بڑوں کے لیے ہوں، چاہے وہ چھوٹوں کے لیے ہوں۔ ہمیں ہمیشہ اچھا ہی بولنا چاہیے اور اچھے ہی الفاظ اپنی زبان سے نکالنے چاہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، دنیا کی لذتوں میں، فضول باتوں میں، برائیوں میں، زندگی میں، کھیل کود میں اپنا وقت برباد کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے لمحات گویا انمول ہیرے ہیں، اگر ہم نے انہیں بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ عز و جل نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے، لہٰذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ کاش
ہمیں ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بفائدہ نہ گزر جائے، اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر کے اشک ندامت یعنی شرمندگی کے آنسو نہ بہانے پڑ جائیں۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا۔ جو سانس ایک بار لے لیا وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ پیارے اسلامی بہنوں، قیامت کے اس کڑے وقت سے اپنے دل کو ڈرائیے اور ہر وقت اپنے تمام اعضائے بدن کو گناہوں کی مصیبت سے باز رکھنے کی کوشش فرمائیے۔ وقت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں، اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے مطابق ان 4 کلمات میں سے جو بھی کلمات کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، ہمارے پاس تو بہت اچھا نسخہ ہے، اگر ہم ایک بار یہ کلمات پڑھ لیں گے تو جنت میں ہمارے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں اسے ضرور پڑھنا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، اگر آپ نے ایک بار سبحان اللہ، ایک بار الحمدللہ، ایک بار اللہ اکبر، ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی ان چاروں میں سے کچھ بھی پڑھ لیا، یعنی یہ چاروں کو ایک ساتھ پڑھ لیا، تو آپ کے 4 درخت جنت میں لگ جائیں گے، اور اگر آپ نے ایک بار پڑھا تو آپ کے نام کے ایک درخت لگ جائے گا۔ پیارے اسلامی بہنوں، آپ اس وظیفوں کو اپنائیے اور جتنا آپ سے ہو سکے آپ پڑھیے، اور آپ ساتھ میں درود پاک ضرور پڑھیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، اگر آپ نے میری ویڈیو یہ سنی ہے اور آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نبی کی باتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔